میں یہ جملہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، کیا معلوم مستقبل کے دامن میں کون جوہر کہاں چھپا ہوا ہے؟ کیا معلوم کل امریکہ میں کوئی ایسا فنکار پیدا ہو جائے جو کربلا کا رزمیہ لکھ دے اردو میں؟ کیا معلوم کل کینیڈا میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے، کل برطانیہ میں پیدا ہو جائے، یا خود لکھنؤ میں پیدا ہو جائے، دلی میں پیدا ہو جائے، امروہے میں پیدا ہو جائے، کہیں پہ نہیں۔ تو ہم کراچی میں، ایگزیکٹلی کراچی میں، کراچی، لاہور، ملتان، کہیں بھی، میں تو بس اذان دے رہا ہوں، اذان ارتقا ہے اور میں ہوں، میں اذان دے رہا ہوں۔ کیوں؟ اب ایک جملہ عرض کروں، ظاہر ہے کہ آپ حضرات اساتذہ ادب ہیں اور سامنے بھی ارباب ذوق ہیں۔ میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک کارنامہ ہے، مرزا دبیر کا ایک کارنامہ ہے، اس دور کے شعراء کا ایک کارنامہ ہے، کیا؟ جس پہ اعتراض ہوا اور میر انیس کی طرف سے لوگوں نے دفاع کیا۔ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اور اہل بیت کو اودھ کی تہذیب میں لا کے بٹھا دیا۔ جو مکالمے ہیں، یعنی وہ الفاظ و کلمات، مکالمے، اور اودھ کی بیگماتی زبان، بھاو جو بھابھی، اور انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا، غور فرمائیں آپ، انہوں نے مکمل طور پر میر انیس نے، مرزا دبیر نے، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کر، ابھی آپ جو مرثیہ پڑھ، شاہکار ہے، مرثیہ شاہکار ہے، شاعری شاہکار ہے، لیکن کیا واقعاً کربلا میں گلاب کے تختے تھے اور اس کو شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے؟ بہترین شاعری ہے، بہترین شاعری ہے، مگر کربلا میں تو یہ چمن تھا نہیں، کربلا میں تو بے آب و گیاہ صحرا تھا۔ ظاہر دوسرے مقام پر انہوں نے صحرا اور تپش اور پیاس اس کو بھی لکھا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ یہاں ایک مرثیے میں چمن میں واقع کربلا واقع ہو رہا ہے، ایک جگہ صحرا میں واقع ہو رہا ہے، یعنی ایک طرح کا تضاد ہے۔ یعنی فنکاری تو دکھائی کہ میں جس مضمون کو چاہوں ادا کر سکتا ہوں، کہ صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا، صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا، ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا۔ اب دیکھیے فکری ارتقاء میں دوسرا مرحلہ بھی انہوں نے فوراً دوسرے شعر میں فرمایا، کہا کہ حرم کو بھی بت کدا سمجھنا ہے دوسری منزل ارتقاء کی، حرم کو بھی بت کدا سمجھنا ہے دوسری منزل ارتقاء کی، وہ پہلا زینہ شعور کا تھا کہ بت کدے کو حرم بنایا۔ ان دونوں اشعار کو میں نے صرف اس لیے پیش کیا کہ ایک رخ یہ ہے کہ آپ نے امام حسین کو اودھ کی تہذیب میں ڈھال کے اور غم منا لیا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، ہمارے فنکار کے لیے فکر کے دروازے کھلے ہیں، مشق سخن کے لیے دروازے کھلے ہیں، اب آپ یہ ریاضت کیجئے کہ واقعاً اصل کربلا، اصل کردار حسینی، اصل کردار اہل بیت کو ہندوستان یا عجم یا کہیں کسی دوسری تہذیب و کسی دوسرے معاشرے کی آمیزش کے بغیر اصیل کردار کو اس طرح سخن میں مؤثر انداز میں پیش کریں کہ ان کا سچا رزمیہ تحریر ہو جائے۔ کیوں؟ آپ ذرا اب فنی اور لسانی تو ہو گیا نا اشارہ، مذہبی ضرورت کیا ہے؟ رونا رولانا۔ یہ بتائیے حدیثوں میں رونا ہم پر
واجب قرار دیا گیا ہے، رولانا واجب قرار دیا گیا ہے، یا رونے اور رلانے کے لیے غلط روایتوں کو وضع کرنا بھی واجب قرار دیا گیا ہے؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اصل واقعے میں اتنی المناکی ہے کہ ایک صاحب دل اس واقعے کو سن کے ممکن نہیں ہے کہ گریہ نہ کرے، اشکباری نہ کرے، ماتم نہ کرے، ممکن نہیں ہے بشرطے کہ صاحب دل ہو۔ میں دیکھتا ہوں، میں ممبر پہ 40 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے، اکثر یہ ہوا ہے کہ میں نے مقام مصائب میں بس حسین کہا ہے اور مجلس منقلب ہو گئی۔ امام حسین و کربلا کا واقعہ گریے کے لیے کسی اضافی آرائش بیان اور زیب داستان اور افسانہ ترازی اور داستان ترازی کا محتاج نہیں ہے، ایک نام حسین کافی ہے منقلب کرنے کا، نام سیدہ زینب کافی ہے، اور جسے کہتے ہیں رزمیہ، وہ بھی آل محمد کا رزمیہ۔ عام رزمیوں میں بھی دیکھ لیجئے، اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں چونکہ رزمیہ اس میں ڈرامہ اور یہ سب ہوتا ہے، بہت زیادہ بس میں اختتام کرتا ہوں، مجھے کوئی احساس نہیں رہا کہ ہیرو ہے، کوئی بہادر ہے، کوئی جری ہے، کوئی ایک اچھا بڑا کردار ہے، اس کردار پہ ظلم ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں بس ایک آنسو یا چہرے پر ایک کرب ظاہر ہوتا ہے، اور بس چاہنے والے اس کے دھاڑے مار کے روتے ہیں، ہے نا؟ آقا حسین کا صبر، بی بی جناب زینب کا صبر، شجاعت اور شہامت کے ساتھ صبر۔ اگر ہم قدم قدم پر خود امام حسین کو روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے دکھائیں گے، یہ رزمیہ نہیں ہوگا، یہ رزمیہ نہیں ہوگا۔ بہت سے شعراء ہیں، کسی ایک شاعر کو میں کمتر نگاہ سے نہیں دیکھتا ہوں، لیکن مطالبہ یہ، یا جناب زینب، یہ بھی تاریخ ہے۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے جتنی مصیبتیں پڑ رہی تھیں آپ پر، آپ کا چہرہ دمکتا چلا جا رہا تھا۔ دشمن رپورٹر، دشمن راوی کہتا ہے، بی بی جناب زینب کیا قیامت کربلا میں گزری، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اسیر، اور اس کے بعد کیا کچھ نہیں دیکھا۔ اور جب عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدگہر نے بی بی کے دل کو اور دکھانے کے لیے کہا کہ زینب دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بی بی نے کیا جواب دیا؟ ایک جملہ کتنا عظیم ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو خدا کی طرف سے حسن سلوک کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ہے زینب، یہ ہے زینب۔ ہمیں گریہ کرنا ہے، ہمیں سینہ کو بھی کرنی ہے، اور کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وہ مومن کا شعر کتنا عمدہ ہے کہ سینہ کو بھی سے زمین ساری ہلا کے اٹھے، کیا علم دھوم سے تیرے شہداء کے اٹھے۔ ہمیں گریہ کرنا ہے، سینہ کو بھی کرنی ہے۔ عزاداری کی کوئی رسم، کوئی شبیہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت نہ کرنی ہو، لیکن ساتھ میں ارباب عصمت و طہارت اور کربلا کے اس انقلابی پیغام کو، انقلابی شعور کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر یہ انقلابی شعور زندہ رہتا تو آج انقلاب اسلامی بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا۔ میں ایک واقعے پر بس ختم کرتا ہوں۔ جنوری 90 میں نے ایک انٹرنیشنل سیمینار منعقد کیا دہلی میں امام خمینی پر اور انقلاب اسلامی کی طرف، لیکن خاص شخصیت پر تھا امام خمینی کی،
اور اس میں میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ علماء، مدرسے والے، یونیورسٹی والے، ادبی حلقوں کے لوگ اور مختلف ادبی حلقوں کے لوگ سب کو ہم ایک سٹیج پہ بلا کے بیٹھا دیں. یہ ہمیشہ میری کوشش رہی، جمع کرو سب کو. چنانچہ سید حامد صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر، شمس الرحمان فاروقی صاحب، جب میں نے شمس الرحمان فاروقی صاحب سے کہا کہ امام خمینی میں مقالہ پڑھ دیجیے تو ان کا بھیا میں کیا پڑھوں گا ان پر. میں نے کہا کہ آپ نے حافظ کو پڑھا ہے، حافظ کی شاعری پیش نظر ہے. ہاں کیوں نہیں؟ میں نے کہا امام خمینی کا پورا دیوان موجود ہے شاعری کا اور غزلیات کا اور رباعیات کا ہیں، آپ ان کی شاعری پہ مقالہ پڑھیں. وہ آئے اور مقالہ پڑھا. ڈاکٹر زوئی انصاری، واقعہ بس یہ عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر زوئی انصاری وہ کمیونسٹ تھے جو نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ وہ ماسکو کو مکہ کہا کرتے تھے. مجھ سے انہوں نے کہا، میں 11 سال مکے میں رہا ہوں، تو میں نے ایک دم سے کہا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں ماسکو میں تھا. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور اس کے بعد سنیے کیا ہوا اور میں نے کیا کیا ان کے ساتھ. مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے مگر اتنی گفتگویں ہوئی، ان گفتگوؤں کو ابھی نقل نہیں کروں گا، وہ مقالہ میرا آپ کی نظر کر دوں گا، اس میں ذکر کر دیا کہ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک مضمون لکھا جو چھپا ان کی زندگی میں روزنامہ انقلاب بمبئی میں، جس میں یہ جملہ تھا کہ زندگی بھر جو کچھ میں نے کمیونزم کے بارے میں لکھا ہے اسے ڈس اون کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ نجات کی راہ اسلام ہے. اب ایک طرف تو لوگ مجھے مدعون کرتے تھے کہ دیکھیے مولانا صاحب ہے، اٹھنا بیٹھنا کس میں، زوئی انصاری کے ساتھ. نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا، ان کو جب میں نے بلایا امام خمینی پر مقالہ پڑھنے کے لیے تو ارنا جو ایجنسی ہے ایرانی، اس کے لوگ آئے مجھ سے انٹرویو لینے کے، صاحب آپ نے امام خمینی پر سیمینار کیوں کیا؟ تو میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھیے، یہ ڈاکٹر زوئی انصاری بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے یہ کیوں آئے مقالہ پڑھنے کے لیے. کیا جملہ کہا ہے انہوں نے جملہ کہا کہ اگر ہمیں 1918 اور 17 میں امام خمینی جیسا کوئی لیڈر مل جاتا تو ہم اپنی جوانیاں کفر پر کیوں نثار کرتے، ہم اسلام کے سپاہی ہوتے. یہ ڈاکٹر زوئی انصاری کا جملہ. تو یہ انقلابی عنصر ہمارے معاشرے سے کہاں غائب ہو گیا؟ کیوں غائب ہو گیا؟ بس میری درخواست یہ ہے کہ ہم تمام بزرگوں کی خدمت میں عرض ادب کرتے ہیں، ان کی خاک قدم کو سرمہ جشن سمجھتے ہیں، انہیں ہم آسمان ادب سمجھتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں نئی نسلوں سے کہ آسمانوں پر آسمان تعمیر کرتے ہوئے آگے چلے جائیں. آسمان بہت بلند ہے اور آپ کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.